ایک چیز اور بہت واضح، ہم عدلیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری پیشہ ججز نہیں چاہیے، ہمیں آزاد منش ججز چاہیے۔ آج آپ اگر ججز کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ جی جس نے چیف جسٹس بننا ہے اس کی ای ویلیویشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اس کی کرے گی، جوڈیشل۔ ہم نے پہلے بھی لاٹھیاں کھائی ہیں، آنسو گیس کھائے ہیں، پرچے برداشت کیے ہیں، اب بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے اور کالا کوٹ انشاءاللہ آزاد عدلیہ کے لیے جان بھی قربان کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ترمیم کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی کا ایک پرنسپل تھا جو بہت ساری ججمنٹس کے اندر ہولڈ کر دیا گیا، شرف فریدی کیس میں بھی اور الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان اور آرٹیکل 175 جو تھا اس کے اندر، کہ کوئی بھی ایسی ترمیم آئین کے اندر نہیں لائی جائے گی جس سے جوڈیشری کا سٹرکچر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہو یا آزاد عدلیہ کے اوپر حرف آتا ہو۔ تو آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امینڈمنٹ کی گئی، آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیجسلیشن کا، کیا اس کو فالو کیا گیا؟ کیا رولز 2007 اس کو فالو کیا گیا جو نیشنل اسمبلی کے تھے؟ کیا رولز 2012 جو سینٹ کے تھے ان کو فالو کیا گیا؟ لگتا ایسے تھا کہ حال کے اندر صرف 2 لوگوں نے 26ویں ترمیم کو پاس کیا، ایک حال میں سے آواز آتی رہی اور ایک پریزائڈنگ چیئر سے آواز آتی رہی کہ جی کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں، اور وہ پاس کر دیا گیا۔ کسی سینیٹر کو، کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکے کہ میری اس کے اوپر یہ آؤٹ پٹ ہے، میرا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے، چونکہ قانون کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی آؤٹ پٹ دیں گے اور دونوں ہاؤسز کے اندر کسی آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں پہ اگر 4 لوگوں نے یا 3 لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نے اس کو منظوری دینی تھی، تو یہ گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر پوری پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک بوجھ ہے۔ آپ نے کیا آؤٹ پٹ دی؟ آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا، آپ نے آزادی عدلیہ پہ حملہ کیا، آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں بھی کھیر دی۔ آج آپ کو انٹرنیشنل اقوام دیکھ رہی ہیں کہ آپ کس طریقے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں۔ اس طرح تو جنرل لیجسلیشن بھی نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو دریافت برد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آزاد عدلیہ پہ دیر از نو کمپرومائز ایٹ آل، واضح پیغام ہے بالکل، جیسے سب نے کہا، اور میں تمام پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کے میں ذاتی طور پہ یہ بات کروں گا کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ کمیشن کرے گا جس کے اندر میجارٹی میں ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو اس سے 28 سال ہو کے جان چھڑوائی تھی کہ آزاد عدلیہ ہوگی، انتظامیہ الگ ہوگی۔ آج پھر سے 28 سال کے بعد عدلیہ کی پھر انٹرفیئرنس جو ہے انتظامیہ کی عدلیہ کے اندر کی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی پرنسپل جو کانسٹیٹیوشن کے اور آئین کے ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم کسی طور پہ ہم آزاد منش ججز کو کہیں گے کہ وہ آزاد منش ہوں، وہ یہ نہ ہو کہ صرف چیف جسٹس بننے کے لیے ان کو اپیز کرتے رہے، ان کی خوشامدیں کرتے رہے اور وہ فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے۔ ہم ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو آئین اور قانون پہ فیصلہ دے، باہر قیامت آتی آ جائے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں۔ چونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے وہ ملک اور قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، کنٹرول ڈیموکریسی نہیں چاہتے۔ ہم اس ملک کے اندر آئین کی سپریمیسی چاہتے ہیں۔ ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کے وکلاء، ڈاکٹر، انجینئر، طلبہ، سول سوسائٹی، کہ آپ نکلیں، آپ اس ملک کا تحفظ کریں، اس آئین کا تحفظ کریں، اس عدلیہ کا تحفظ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اگر یہ آج عدلیہ بات جاتی ہے اور آئین اپنی اصل جگہ پہ جاتا ہے تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، تبھی یہ قوم ترقی کر سکتی ہے، اور تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں۔